سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اور اہل بیت اطہار علیہم رضوان ان کی محبت ضروریات دین کا حصہ ہے۔ اگر صحابہ کرام سے اہل بیت اطہار علیہم رضوان سے محبت نہ ہو تو بندے کا دین ہی مکمل نہیں ہوتا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ قُل لا اسألکم علیہ اجرا، اے محبوب علیہ السلام آپ اپنے غلاموں سے یہ فرما دیں کہ میں تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربیٰ، بس میرے قریبیوں سے محبت کرتے رہنا۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اصحاب سے اور حضور کی اولاد سے اور نبی پاک علیہ السلام کی نسبت رکھنے والی ہر شخصیت سے، وہ حضور کے والدین ہوں یا نبی پاک کی ازواج مطہرات ہوں، حضور کی چاروں شہزادیاں ہوں، ان کی اولادیں ہوں، حضور کی نسبت ہو اگرچہ وہ زمین ہی ہو اور ہو مدینہ منورہ کی، ان کے لیے اپنے دلوں میں عقیدت کو پیدا کریں۔ کچھ محبتیں پیدا کرنی پڑتی ہیں، ان محبتوں کو پیدا کریں۔ کیسے پیدا ہوں گی؟ آپ حضور کی اولاد کے اصحاب کے فضائل سنیں، ان کے کارنامے سنیں، ان کارناموں کو یاد رکھیں، اپنے دل کے اندر ان لفظوں کو، ان جملوں کو جگہ دیں جو ان کی شانوں میں میرے رسول پاک نے بیان فرمائے ہیں۔ کبھی ہم، ایک تو ہے بڑی لمبی چوڑی تقریر اور ایک ہے پوری کتاب، اگر ہم ایک ایک بات بھی کبھی یاد رکھیں نا، یعنی اپنے ذہن کے اندر اس بات کو جگہ دیں، اپنی طبیعت میں اس بات کو جگہ دیں کہ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے دو وزیر آسمانوں میں، جبریل اور میکائیل، اور دو زمین پہ ہیں۔ کون ہیں؟ ابو بکر صدیق ہیں اور فاروق اعظم ہیں۔ اس کو جگہ دیں، آپ غور کریں اس بات پر کہ اتنی بڑی حضور نے عظمت بیان کی۔ میری طرف دیکھیں جی، ایک ہاتھ میں نبی پاک علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق کا ہاتھ پکڑا ہے اور ایک میں حضرت عمر کا پکڑا ہے۔ حضور گزر رہے ہیں، کچھ لوگوں نے دیکھا تو حضور فرمانے لگے، دیکھ رہے ہو نا، میں قیامت کے دن جب جنت میں جاؤں گا تو پھر بھی اسی طرح ہی جاؤں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم نے اس کو فضیلت کے لیے سنا، ایک یہ کہ اس بات کو ذہن میں بٹھائیں کہ ان ہستیوں کے بارے میں ہمارا کیا خیال ہونا چاہیے کہ جن کے ہاتھ قیامت کے دن بھی مدینے والے کے دست مبارک میں ہوں گے۔ بھئی یہ ذہن بنائیں، سوچیں، اس پر غور کریں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی حضور اپنا کپڑا سمیٹیں، پہلے بھی حضور کا سمٹا ہے، لیکن جناب عثمان آئیں تو ذرا اور سمیٹ کے حضور بیٹھ جائیں، اور پتہ کیا فرمائیں؟ حضور فرمائیں کہ میں اس کا حیا کیوں نہ کروں جس کا فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اور آپ کو ترمذی شریف میں حدیث ملے گی کہ حضرت عثمان کا بغض رکھنے والا مر جائے تو حضور اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھتے۔ اب آپ اپنے ذہن میں مقام پیدا کریں کہ مقام کیا ہے، شخصیت کیا ہے۔ میں بڑا چھوٹا آدمی ہوں، کئی دفعہ دور دراز سے کوئی بندہ ملنے آتا ہے نا تو اچانک ملاقات کر کے تو بعض لوگ کانپنے لگ جاتے ہیں، سمجھ نہیں آتی، کہتے ہیں وہ حضرت صاحب مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی آپ۔ میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ یار جس کے کچھ پلے نہیں، اس کا لوگ صرف حسن ظن میں، اچھے گمان میں کہ شاید اچھا بندہ ہے، شاید کوئی بڑا آدمی ہے، حسن ظن میں لوگ اتنا احترام کرتے ہیں، تو ذرا ان ہستیوں کا اندازہ کرو جنہیں شان مدینے والے رسول نے عطا فرمائی ہے۔ اپنے ذہن میں، دل میں خیال کریں۔ آپ کو پتہ ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ حضور کی وہ زوجہ ہیں جنہیں رب کا سلام آتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ حضور علیہ السلام کا وصال جن کی گود میں ہوا ہے، اور قیامت تک کے لیے جسے لوگ گنبد خضرا کہتی ہیں،
اس جگہ کا نام کیا ہے؟ حجرہ عائشہ صدیقہ۔ آپ جان سکتے ہیں اس خاتون کا اکرام کیا ہے، حضور کی ازواج کا ادب کیا ہے، حضور کی شہزادیاں۔ نبی پاک کی 4 بیٹیاں ہیں، سب سے بڑی حضرت زینب ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے کہ حضرت زینب کی بڑی صاحبزادی حضرت امامہ بنت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نماز کے لیے جاتے تھے تو وہ شہزادی کہتی تھی میں نے بھی جانا ہے، تو حضور نواسی کو ساتھ لے آتے تھے۔ ان 4 بیٹیوں سے حضور نے کتنا کو پیار کیا کہ جن کے بچے بھی حضور کے کندھوں پہ کھیلتے رہے۔ پہلے تو اپنے دل میں دیکھو، ہمارے جتنے بھی سلسلے ہیں نا طریقت کے، نقش بندی ہیں، چشتی ہیں، سہروردی ہیں، ان تمام سلاسل طریقت کا، تمام سلاسل کا مقصود یہ ہے کہ بندہ اللہ تک پہنچ جائے اور بندے کو رب کا پیار نصیب ہو جائے، یہ مقصود ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ بندہ پیدا ہی عبادت کے لیے کیا گیا ہے، وہ عبادت کرے، اپنے رب کی محبت حاصل کرے، اللہ سے پیار کرے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، ایمان والے اپنے رب سے شدید محبت کرتے ہیں۔ لیکن آپ حدیث پاک کو دیکھیں گے، او میرے بھائی، ہمارے دلوں میں نا محبتیں ہوتی ہیں، پیسوں سے بھی پیار ہوتا ہے لوگوں کو، ہاں ہوتا ہے، مانتے نہیں، ویسے ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں کہ پیسے نہ ہوں تو بیمار لگتے ہیں، اور اگر پیسے جیب میں ہوں تو لگتا ہے صحت اچھی ہے، ہوتا ہے، مانتے نہیں۔ لوگوں کو شہرت سے بھی پیار ہوتا ہے، اگر 2 4 5 بندے کہہ دینا تیری بڑی بات ہے تو خون ذرا بڑھ جاتا ہے۔ تعریف سے بھی پیار، مانتے نہیں پر ہوتا نہیں نا، تسی منڈے تاں ہی تے ہاں نہ نہیں کردے، حالانکہ ہوتا، مانتا نہیں نا بندہ، مانتا نہیں۔ تو وہ ہمارے ایک بزرگ تھے گاؤں میں، تو وہ بڑے اللہ تعالیٰ نے، بڑے نیک تھے، پرہیزگار تھے، اچھے آدمی تھے، پر سچ بولنے کی طبیعت رکھتے تھے، ملمہ سازی نہیں۔ ان کے بچے سارے میرے ساتھ بڑی محبت کرتے تھے، تو میں نے ان سے جا کے کہا بابا جی بچے خیال تو رکھتے ہیں نا؟ کہندے مولوی صاحب کی خیال رکھنا ہے، جڑا ہوندا ہی پوچھدا ابا جی کچھ کھانا تے نہیں؟ پر مینوں نگد دیو جو دینا نے، جیب چ کوئی شے بھی نہیں تے پوچھتے نے کھانا نہیں، ابا کی کھا سکتا ہے؟ اور انہوں نے بڑی ایک اچھی بات کی جو مجھے میری سمجھ میں آئی، کہنے لگے پیر صاحب بندے کی جیب میں پیسے ہوں تو بندہ مفت کا اطمینان میں ہوتا ہے، اسے لگتا ہے کہ نہیں میرے پاس ہیں، کوئی ضرورت پڑے گی تو میں پوری، اب یہ فطری اصول ہے، کیسے کہتے ہیں بندے کو اطمینان ہوتا ہے، میں نے پوچھتے نے کھانا کیجئے، بھائی اسی پہ رہتے ہیں یہ۔ تو ان کو کہیں کہ مہربانی کریں، کچھ جیب ڈھیلی کریں، یہ انہوں نے بات سمجھائی۔ تو یہ ہمیں پیار ہوتے ہیں پر ہم مانتے۔ اب آپ کو میں نے دنیاوی مثال دے کے تھوڑا سا میں وہاں لے آیا، اب آپ میری بات سمجھیں گے۔ اگر پیسوں سے، شہرت سے، دولت سے، مکان سے، گاڑی سے پیار ہے اور ہم تھوڑا سا اپنے دل سے پوچھیں تو واقعی ہے، تو پھر اب ہمیں دوبارہ پلٹ کے اپنے دل سے پوچھنا چاہیے، اگر یہ سارے پیار ہیں تو کیا حسین ابن علی کا پیار بھی ہے؟ یہ پوچھنا ہے، جذباتی نعرہ نہیں لگانا، پوچھنا ہے واقعی امام حسین ہیں دل میں۔ اب حدیث سنیں، ترمذی شریف میں ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اور حضور فرمانے لگے جو میرے حسین سے پیار کرے میرا رب اس سے پیار کرتا ہے۔ وہ اللہ کا محبوب بنتا ہے جو امام حسین سے پیار اپنے دل میں محبت پیدا کریں۔ دل میں ہمارے جو پرانے لوگ تھے نا سادے، میں کئی دفعہ مثالیں دیتا ہوں، اور سادی مثالیں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ ذرا پھر بات جلدی سمجھ میں آتی ہے۔ اب تو خیر لوگ وہ نام رکھتے ہیں نا جو بالکل جدید ہو، فیملی میں پہلے کسی کا ہو ہی نہ۔ آج سے 15-20 سال پہلے کسی بوڑھے بابا جی سے پوچھتے تھے نا نام کیا ہے، تو کہتا تھا غلام حسین۔ کیا نام ہے؟ تو اس سے پوچھتے تھے بابا جی کس نے رکھا؟ کہتے میرے دادا جی نے۔ یعنی 100 سال آپ پیچھے چلے جائیں تو ہمارے ان پڑھ، انگوٹھا چھاپ دیہاتی مزدور بابا جی کا امام حسین سے محبت کا یہ حال تھا کہ گھر میں پوتا آج پیدا ہوا ہے تو ان کی خواہش ہے آج پیدا ہوا ہے پر حسین کا غلام ہونا چاہیے۔ یہ جذبات تھے، اپنے جذبات صحابہ کے حق میں، اہل بیت کے حق میں جذبات تازہ کریں۔ ہم تو بچے کا ولیمہ کریں تو چاول دیکھ کے خریدتے ہیں،
مسالہ دیکھ کے باورچی صحیح بتانا، جب امام حسین کے نام کی دیگ پکاتے ہو پھر بھی ایسے ہی کرتے ہو، ڈھونڈ کے لاتے ہو ساری چیزیں۔ آپ جو کرتے ہیں وہ اچھا ہی کرتے ہیں، اور میرا سوال یہ ہے کہ کبھی کسی نے ولیمے میں بھی شاپر میں ڈال کے چاول دیے؟ کیا کبھی کسی نے دعوت کی ہو اپنے بیٹے اور بیٹی کی تو اس نے بھی کبھی کہا ہے کہ ٹھیک ہے چھت سے پھینک دیتا ہوں، پکڑ لینا؟ یہ رویے درست محبتیں ہوتی ہیں، اور محبتوں کا انداز میری والدہ بڑی سادی تھی، لیکن میں نے ان سے بڑا کچھ سیکھا۔ میرے ابا جی بڑی عید والے دن ایک توڑا چاول کا لے آئے، عید سے کچھ دن پہلے اماں جی نے پکائے تو چاول بڑے مزیدار تھے، بڑے پسند آئے والد صاحب کو۔ عید کے 1-1.5 ہفتے کے بعد دوبارہ گھر میں چاول پکے تو وہ والے نہیں تھے، تو میرے ابا جی کہنے لگے وہ چاول کتنے نہیں جڑے میں عیدیں آندے سن؟ تو میری اماں جی ہم تو نعروں میں، اور وہ پوسٹ لگا دی تھی جی، مجھے بھی عقیدت ہے، میں نے بھی پوسٹ کی تھی، وہ میں نے بھی نعرہ لگایا تھا، وہ فلانی جگہ نقیب کے کہنے پہ دونوں ہاتھ کھڑے کیے تھے، عشق پکا ہو گیا میرا بھی۔ یہ ہمارا آج اسلوب ہے۔ پرانے لوگ، سادے لوگ، لفظ نہیں زیادہ تراشنے آتے۔ ابا جی نے کہا چول کتنے گئے، یہ کہڑے نے؟ کہ اماں جی فرمان لگی ہیں چول بابا چنگے سن، میں رکھ چھڑے نے، 10 محرم نو امام حسین دا ختم دلاواں گے۔ آپ میری بات کو سمجھو، وہ کچھ چیزیں یار ایسی ہیں جو طاری ہو جاتی ہیں، آپ کی طبیعت، دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ میرا بڑا بچپن تھا، میں بڑا چھوٹا تھا، ثابت چاول تو کبھی کبھی گھر میں ملتے تھے، ٹوٹا ہی کھانے کو ملتا تھا، لیکن ایک بات سینے میں نقش ہو گئی کہ وہ کوئی ہستی ہے کہ ماں اپنے بچوں کو کہتی ہے سادے چاول کھا لو، پر جب فاطمہ کے بچے کے نام پر کوئی چیز دینی ہے تو وہ اعلیٰ دینی ہے۔ آپ کے دل میں توجہ ہو یار، پیار ہو۔ دیکھیں نا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام سے چادریں آئیں، پہ آئے، کچھ مال آیا، صحابہ میں بانٹ دیا، سب کو ملا، پر حسنین کریمین کو نہیں دیا، حالانکہ انہیں پہلے دیتے تھے، آج نہیں دیا۔ بعض لوگوں کے دل میں گمان آیا کہ ان کو کیوں نہیں دیا، ہمیشہ سب سے پہلے دیتے تھے، وقت گزر گیا، مہینہ بیت گیا۔ حضرت عمر کا اپنا حال یہ تھا کہ کرتا اتنا پرانا ہو گیا کہ پیوند لگنے کو جگہ کوئی نہیں، اور صحابہ نے کہا نیا لے لو تو کہتے نہیں یہی ٹھیک ہے۔ مہینہ بیت گیا، حسنین کو تحفہ نہیں ملا، لیکن 1 مہینے کے بعد 2 بہترین جبے، سونی چادریں آئیں، تو حضرت عمر فاروق نے وہ اٹھا کے حسنین کو دی، فرمانے لگے آئیں تھی چیزیں سب کے لیے تھی، پر میرا خیال تھا آپ کے لیے ذرا خصوصی تیاری کرانی چاہیے، آپ کے جذبات تو ہوں ان کے لیے۔